Looking at the strategic objectives of improving the quality of higher education, we see that a few strategies have been identified by BESP. اور وہ کیا strategies ہیں؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ انٹروڈیوس کریں 4 years بیچلرز ڈگری کو ایٹ لیسٹ 2 کالجز میں جو کہ ہمارے پلان پیریڈ کے دوران ہو. ان 2 کالجز کے اندر آپ جو ہے وہ ایک پائلٹ کے طور پہ جو ہے 4 years پروگرام جو ہے اس کو انٹروڈیوس کریں گے. اس کے بعد آپ کو امپروو کرنی ہے ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو جو کہ کالجز میں ہے. Now improving the teaching and learning process in the colleges would include improving the environment. کیونکہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا جو پروسیس ہے یہ جس انوائرمنٹ میں جس ماحول میں جو ہے ڈیلیور کیا جا رہا ہوتا ہے اور وین اٹ از ہیپننگ اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم انوائرمنٹل فیکٹرس کو جو ہے ایمفسائز کریں. whether that is infrastructure, whether that is the teacher's quality, whether that is students' interest, یہ سب باتوں کو ہمیں جو ہے وہ ان اکاؤنٹ لینا پڑے گا. اور اس کے پاس اسٹرینتھن کرنے گورننس اور مینجمنٹ کو تاکہ انٹرنل جو ہے وہ ایفیشنسی جو ہے اسے امپروو کیا جا سکے. یعنی گورننس اور مینجمنٹ ان دونوں چیزوں کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لنک کورسز ٹو امپلائبلٹی آف دی گریجویٹس. یعنی جو گریجویٹس ہیں ان کی امپلائبلٹی جو ہے مارکیٹ میں جب یہ آتے ہیں اور ان کی جو ویلیو ہے جس کے تحت ان کو جو ہے وہ نوکریاں ملتی ہیں، جس کے تحت ان کو جو پروفیشنل لائف میں اپنا اپنا حصہ ملتا ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جائے. سو یو نیڈ ٹو ایمفسائز دا سبجیکٹس اینڈ دا کریکولم وچ از نیڈیڈ ان دا مارکیٹ. جس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انڈسٹری سے، ہم بزنس سے، ہم آرگنائزیشن سے جو لوگ ہیں انہیں اپنی کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر انکلوڈ کرے اور ان سے رائے لیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں وچ آر نیڈیڈ ان دا مارکیٹ، اور یونیورسٹیز ایسے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکتے ہیں ان پروگرامس کے اندر. گوئنگ فردر لیٹس لک ایٹ دا ٹرانزیشن ٹو اے 4 years پروگرام. اب اس سیکٹر پلان کے اندر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 4 سالوں کا جو بیچلرس پروگرام ہے وہ HEC کے ریوائزڈ کریکولا کے ساتھ اس کو جو ہے ہم سامنے لے کر آئیں. اور کس طرح سے کہ اس طرح کہ پہلے 3 سالوں کے اندر جو 2 کالجز ہیں کوئٹہ میں انہیں جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا. ان میں سے ایک میل کالج ہوگا اور ایک فیمیل کالج ہوگا. سو دیٹ یو کنڈکٹ اے پائلٹ اینڈ سی واٹ آر دا آؤٹ کمس، واٹ آر دا پرابلمس دیٹ یو فیس. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹرانزیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے چینجز جو ہیں وہ ریکوائر ہوں گے، ناٹ اونلی ان دا کالج از کنسرن بٹ آلسو ان دی ایگزامینیشن سسٹم، کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک. سو ہم جب یہ نظام لے کے آئیں گے 4 سال کا تو اس کے ساتھ یقیناً ہمیں امتحانات کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا، ٹیکسٹ بکس کو بھی بدلنا پڑے گا، نصاب جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور جو کنسرنڈ انڈیویجولز یا پرسونلز ہیں یقیناً ان میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ چاہیے ہوگا. اور کالجز کے اندر فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرنا ہوگا. فار انسٹنس ہیونگ مور کمپیوٹرز، ہیونگ مور لیبس، ہیونگ مور آف دا انوویٹیو تھنگز ان دا کالج، جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ریسرچ کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ٹرانزیشنل فیکٹرز کا اب اثر کیا ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے بہت پولیٹیکل ہے اپنے آپ میں، بلوچستان میں فیوڈلزم بھی رہا ہے، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز بھی رہی ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت سے ایسے اقدام جو ہیں جو پازیٹیو ہیں انہیں فیس کرنے پڑتی ہے. پولیٹیکل ریزسٹنس کرنٹ اسٹوڈنٹس سے، ٹیچر باڈیز سے، اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز سے جو کہ اس کے اگینسٹ ہو سکتی ہیں. سو وی سی دیٹ دیر کوڈ بی اے چانس دیٹ دیر ول بی ریزسٹنس فار سچ چینجز. اور ان چینجز کی مد میں اب حکومت کو کیا کرنا ہے that the government will need to negotiate with these organizations. یعنی حکومت کو ان سے جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے ہوں گے، ان سے نیگوسیشن کرنی ہوگی. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوالو کرنا پڑے گا اور انشور کرنا پڑے گا کہ کیمپسز میں اور سلیکٹڈ کالجز جو ہیں یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے بالکل جو ہے وہ فری ہوں. اس کے اندر سے جو لوگوں کے اپنے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں پارٹیز کے ان کو واش آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں انہیں بہترین طریقے سے ہم آگے لے کے چلیں. اور پھر ٹرانزیشن جو ہے اب اس کو دیکھنے کے لیے گورننس کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ اس مسٹ بی اوور سین بائی این انڈیپینڈنٹ باڈی ایڈوائزڈ بائی آفیشلز فرام یونیورسٹیز ان کوئٹہ ایز ویل ایز ہائر ایجوکیشن کمیشن. یعنی جو کوئٹہ کی جو یونیورسٹیز ہیں اور HEC ہے ان کی ایڈوائس پہ بنائی جائے کہ انڈیپینڈنٹ باڈی جو کہ دیکھیں ان چینجز کو. اور پھر ان آرگنائزیشنز کو ہمیں شروع سے
یعنی جب آپ چینجز کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت سے آپ کو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ایز ون آف دا میجر اسٹیک ہولڈرز، بیکاز ان کی ایڈوائس کے بغیر ایسا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا.